بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرج کیا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول ایک ویلڈ نکاح کے دو لازمی انگریڈینٹ ہیں۔ ایجاب و قبول کی شرط یہ ہے کہ یہ گواہان کی موجودگی میں ہونا چاہیے، دو عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کریں۔ گواہان کی عدم موجودگی میں نکاح جو ہے وہ باطل ہو سکتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک گواہان کا موجود ہونا لازمی نہیں ہے۔ شافعی فرقہ میں نکاح میں عورت کی رضامندی لینے کی شرط ہے، اور ولی کا جو سٹیٹس ہے، ولی صرف دلہن کی رضامندی سے دلہا کو مطلع کرتا ہے، اور ایکسیپٹنس کی عام طور پہ جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ میں نے اپنا نکاح تمہارے ساتھ کر لیا ہے اور اس نکاح کو میں نے قبول کر لیا ہے، پھر 3 دفعہ اس کے اوپر ایکسیپٹنس دی جاتی ہے۔ ولی کا سٹیٹس کیا ہے؟ ولی کے لفظی معنی ہے قریب ہونا، دوست ہونا۔ ولی سے مراد لڑکی کے والدین یا ایسا شخص ہے جس نے لڑکی کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی ہو۔ والدین کی موجودگی میں لڑکی کا کوئی دوسرا شخص ولی قرار نہیں پایا جا سکتا، لیکن لڑکی کا والد خود اپنی موجودگی میں ماں، بھائی، بیٹا، چچا زاد بھائی، ماموں، تایا، کسی کو بھی ولی قرار دے سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اسلام کے اندر ولی کی جو اہمیت نکاح کے لیے رکھی گئی ہے، اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ عورت کی غیرت اور عورت کے تحفظ کو انہانس کیا جا سکے، بڑھایا جا سکے۔ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے مختلف جو فقہاء کرام ہیں اسلامک جورسپروڈنس میں، وہ ولی کی موجودگی لازمی قرار دیتے ہیں اور ولی کے بغیر نکاح کو ناجائز اور باطل قرار دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر نکاح میں ولی کی اجازت کی کوئی قانوناً ضرورت نہیں ہے، قانون کے اندر کوئی ایسی پروویژن موجود نہیں ہے۔ اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھا جائے تو ولی کی اجازت کے بغیر ایک عاقل اور بالغ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کرنے کا حق رکھتی ہے، اور آئین پاکستان اس کو تحفظ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی مرضی سے ایک عاقل اور بالغ لڑکی اگر نکاح کرتی ہے تو اس کی ازواجی زندگی کا تحفظ بنیادی حقوق میں سے ایک بنیادی حق تصور کیا جاتا ہے۔ نکاح ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں کانٹریکٹ کے تمام انگریڈینٹس آفر، ایکسیپٹنس اینڈ کنسیڈریشن پائے جاتے ہیں۔
کنسیڈریشن حق مہر کے زمرے میں آ جائے گی۔ اہل تشیع اور حنفی فقہا اس بات پر حامی ہیں کہ نکاح کرنے کے معاملے میں ایک عاقل بالغ عورت آزاد ہے، اور اس کے حوالے سے وہ قرآن کی بعض صورتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ پہلی بات ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 232 میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر عورت کو طلاق دے چکے اور اس عورت کی عدت پوری ہو جائے تو ان عورتوں کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں تو ان کا آپس میں نکاح کرنے سے ان کو مت روکو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 230 ہے، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، جب عدت پوری کر چکیں اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ واضح کر رہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 234 اسی بات پہ اسٹریس آؤٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت 230 اس کو واضح کر رہی ہے کہ پھر اگر شوہر عورت کو طلاق دے دے تو اس کے بعد جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے تو پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی۔ اب سورۃ البقرہ کی آیات 230، 232 اور 234 ان بنا کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے کہ چونکہ ان میں نکاح کرنے کی نسبت عورتوں کی طرف سے عاقل اور بالغ ہونے کی بنا پہ عورت جو ہے وہ نکاح کے سلسلے میں خود مختار اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات قابل غور ہے کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر جو عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ شوہر دیدہ عورتیں ہیں، یعنی یا وہ ڈائیورسی ہیں یا وہ وڈو ہیں، جبکہ کنواری لڑکی کے حوالے سے فقہا یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کا ولی اس کا نکاح کرے، اور اس کا نکاح ولی کی رضامندی سے ہو، اور اس بات کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ اس میں سالانہ رپورٹ تھی اسلامی نظریاتی کونسل 2000 and 2001، پیش نمبر ہے 148۔ ادارہ تحقیقات اسلامی پریس اسلام آباد میں یہ شائع ہوا ہے، ایڈیشن 1 ہے، اکتوبر 2002 میں یہ پبلش کیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی رپورٹ کے اندر واضح کیا ہے کہ اگر کوئی مطلقہ یا بیوہ اپنی مرضی کے ساتھ نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیات جو ہیں 230، 232 اور 234 کے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان آیات میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف سے جو شوہر دیدہ خواتین کے بارے میں ہی
یہ معاملہ کہا گیا ہے، جبکہ کنواری عورت کے حوالے سے بہتر یہی ہے کہ اس کا نکاح ولی کی اجازت سے ہو۔ اسلامک پرسنل لا جو ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس، واضح کرتا ہے کہ شادی، نکاح جو ہے ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس میں یہ بات لازم ہے کہ یہ ان دا ریٹن فارم میں ہو، لکھا جائے اس کو۔ اور مسلم لا یہ کہتا ہے کہ گواہان کی موجودگی میں فریقین کا ایجاب و قبول ہو، دین وہ درست نکاح تصور کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہوتی ہے رجسٹریشن آف نکاح کی، تو رجسٹریشن نہ کروانا نکاح کیا انڈر سیکشن 4 ایک اوفینس ہے، جس کے کچھ جرمانہ رکھا گیا ہے۔ نکاح رجسٹرڈ نہ کروانے کا قطعی صورت اس نکاح کی ویلڈٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ نکاح بغیر رجسٹریشن کے بھی اسی طرح ویلڈ ہوگا جس طرح سے ایک رجسٹرڈ نکاح ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے NLR 1987 SD پیج ہے 595 میں، اور 1987 MLD پیج ہے 1637۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں جب لڑکی نے لو میرج کی تو نکاح میں ولی کی موجودگی کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ 20 سال کی لڑکی اپنی آزاد مرضی سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے ایک کریمنل کیس میں جو رپورٹ ہوا 1997 PCRLJ پیج ہے 1558۔ لاہور ہائی کورٹ کا ہی ایک فیصلہ رپورٹ ہوتا ہے PLJ 1998 745 پیج پہ۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ ہر بالغ عورت جو ہے اس کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حق ہے۔ (1999) PCRLJ 638 اس میں یہ واضح کیا گیا کہ جب ایک خاتون عاقل اور بالغ ہوتے ہوئے اپنی آزاد مرضی سے ایجاب و قبول کے پروسیس سے گزرتے ہوئے گواہان کی موجودگی میں، خواہ ولی کی مرضی کے بغیر، اگر شادی کر لیتی ہے تو وہ شادی ویلڈ ہوگی، اور اس شادی کی ناراضگی کی بنا پر کسی قسم کی جو کریمنل پروسیڈنگز، اغوا کی یا کوئی اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ منسوخ کی کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 223 میں واضح کیا گیا کہ ایک نوجوان سوئی جورس خاتون جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ
بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر ولی کی مرضی کے، بغیر ولی کی موجودگی کے نکاح کر سکتی ہے اور نکاح ویلڈ ہوگا۔ PLD 2010 کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج 119 ہے۔ اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا گیا کہ آزاد مرضی سے شادی کرنا اور اس ازواجی زندگی میں بے جا مداخلت جو ہے ان کے حق کے آزادی اور ان کے حق کے زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے۔ چونکہ رائٹ ٹو لائف جو ہے، اب وہ رائٹ ٹو لائیولیہڈ، رائٹ ٹو لائف کو ایکسپینڈ کر دیا گیا مختلف قانونی نظائر کے اندر۔ زندگی جو ہے کانسٹیٹیوشنل لاء کے اندر اب چھوٹے پیمانے پہ استعمال نہیں ہوتا، زندگی کے بہت سے پہلو رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو لائیولیہڈ تک ایکسپینڈ کر گیا ہے۔ واضح کیا گیا کہ کسی انسان کو زندگی گزارنے کا نہ صرف حق ہے بلکہ وہ اس زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کا بھی اس کو حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اس کو گزارے۔ اور یہ بات کہ ایک مسلمان سوئی جورس عاقل و بالغ لڑکی اپنی مرضی سے صحیح نکاح کرتی ہے اور صرف اس وجہ سے کہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوا ہے، وہ نکاح باطل نہیں ہو سکتا اور عورت کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 223 میں۔ ایک کیس لا ہے 2006 MLD، پیج ہے 298۔ اس پہ واضح کیا گیا کہ پسند کی شادی کرنا، لو میرج کرنا، ایک سوئی جورس مسلم گرل کا رائٹ ہے۔ ایسا رائٹ جس کو قانونی اور آئینی تحفظ حاصل ہے، اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی عدالت کسی سوئی جورس مسلم گرل کو لو میرج کرنے سے نہیں روک سکتی اور لو میرج کو توڑنے پہ مجبور نہیں کر سکتی۔ ایک کیس لا ہے PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ، پیش ہے 814 میں۔ اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ اسلام میں ولی کی اجازت کا معاملہ کمسن یا کواری لڑکی کی حد تک تو مناسب جائز تصور کیا جا سکتا ہے، البتہ کسی عاقل و بالغ مسلمان لڑکی ولی کی عدم موجودگی میں اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس نکاح کو باطل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے PLJ 2007 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 814 میں۔ اور یہ بات ڈسکس ہوئی ہے PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، رپورٹ ہوا ہے 219 پیج پہ۔ بنیادی طور پر قانون یہ چاہتا ہے کہ میرج جو ہے ایک مرد و عورت کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ ایک مسلمان عاقل و بالغ لڑکی جو ہے اس کو حق حاصل ہے
کہ وہ اپنے لیے ولی کی رضامندی کے بغیر اپنے خاوند کا انتخاب کر سکے. اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1997 PCRLJ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، پیج ہے 758. اس حوالے سے لو میرج کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو سکے بند فیصلہ، اور اس میں یہ تمام معاملات کو بڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا تھا. اس میں کہا گیا کہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک عاقل بالغ لڑکی کسی شخص کی اجازت لیے بغیر، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائیداد کے معاملات کر سکتی ہے. پراپرٹی کو خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، ڈسپوز آف کر سکتی ہے، جو مرضی کرے پراپرٹی کے معاملات میں، جائیداد کے معاملات کو ڈیل کر سکتی ہے. لہذا یہی حق جو ہے آزادی کا، رائٹ ٹو پراپرٹی کا، اور یہ جب پراپرٹی کے کانٹریکٹ کر سکتی ہے تو نکاح کا جو کانٹریکٹ ہے اس کا حق اس کو دیا جانا چاہیے، اور یہی حق اسے نکاح کے معاملے میں دیا جانا فیڈرل شریعت کورٹ نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. اور یہ ایک کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ایک لڑکی کی نکاح کے بعد، اغوا کا، زنا کا پرچہ ہو گیا. اس کی جب اپیلز چلی تو فیڈرل شریعت کورٹ میں وہ کیس لگا. وہ کیس بڑا ہائی لائٹ ہوا امتیاز حسین ورسز اسٹیٹ، اور وہ رپورٹ ہوا تھا PLD 1981 فیڈرل شریعت کورٹ، پیج ہے 308 میں. قانون کے مطابق نابالغ لڑکا یا لڑکی نہ تو نکاح کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کو کوئی وکیل مقرر کرنے کا اختیار ہوتا ہے. البتہ ان کا نکاح ان کے ولی کر سکتے ہیں، جبکہ بالغ مرد اور عورت اپنی مرضی سے نکاح کرنے کی مجاز ہیں، اور اگر اپنی آزاد مرضی کے ساتھ، ایجاب و قبول کے ساتھ، گواہان کی موجودگی میں نکاح کیا جا رہا ہے تو ولی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے مختلف کیسز میں جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. KLR ہے 1996 CRC 633 پیج پہ. اس میں کہا گیا کہ نہ صرف ایک سوئی جورس مسلم گرل کا حق ہے کہ وہ لو میرج کرے، بلکہ اس لو میرج کے بعد جو کرمنل پروسیڈنگ سٹارٹ کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہی قرین انصاف کہا گیا ہے. اور سوئی جورس نے جو نکاح کیا ہے، لو میرج کی ہے، اس کو نہ صرف قانون کی پروٹیکشن سیف گارڈ دی گئی بلکہ آئین پاکستان کی مختلف پرووینز میں ان کو حق دیا گیا. اور اس بات کو مختلف کیسز کے اندر آرٹیکل 9 کے اندر رائٹ ٹو لائف تک لے جایا گیا، اور رائٹ ٹو لائف کو ایکسپینڈ کر کے اس کو کہا گیا کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنے طریقے سے اس کو گزارنے کا، زندگی کو گزارنے کا حق ہے. تو یہ چند باتیں تھیں دوستوں لو میرج کے حوالے سے. بڑا ٹیکنیکل سی بات ہے اور آئے روز عدالتوں میں ان چیزوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اب بیٹھا فارغ ہوں تو کیوں نہ اپنے دوستوں سے اس بات کو شیئر کر لوں.
آپ لوگ بھی میرے ساتھ مختلف ٹاپکس کو شیئر کرتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.